ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرين تمہارے رب کا شاہی اعلان ہے، شاہی فرمان ہے، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری تمناؤں کو، درخواستوں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، وقت آ رہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ والو، حالات تو تسی آگاہ ہو، سوائے اللہ دے کوئی نہیں جڑے حالات نو بدل سکے۔ عبد المطلب نے اعلان کر دیتا سی کہ جننے بت نے بیت اللہ وچ وہ سارے باہر نکال دیو، اے سانو کچھ نہیں دے سکتے، نہ اس گھر نو بچا سکتے نے، انہاں نو الگ کر دو، بیت اللہ ویلا کر دو انہاں معبودان باطلا کو، اور صرف اس گھر والے اللہ نو پکارو۔ عبد المطلب جیسا شخص تمام بت بیر نکلوا کے تے پورے مکے والوں کہندا ہے کہ اپنے رب نو پکارو، جڑا اس گھر دا مالک ہے وہی بچائے گا اس ابرا کو۔ اللہ نے بچایا، حفاظت فرمائی۔
الدعاء مخ العبادہ، دعا اور پکار اے عبادت دا مقصد ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر ٹال دیندی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا ہے۔ اور نور السماوات والارض، دعا آسمانہ اور زمینہ دا نور ہے اور روشنی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کریم دی طرفوں آواز آ رہی ہے، بندیاں تیرے آن وچ دیر ہو سکتی ہے مگر میرے راضی ہون وچ دیر نہیں ہو سکتی۔ تیرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، میرے جیسا غفار۔ تیرا منصب منگنا ہے، میرا منگنا ہے۔ تیرے جیسا فقیر کوئی نہیں، میرے جیسا سخی کوئی نہیں۔ تیرے پلے کوئی چیز نہیں، تو اپنے گناہ مندی شرمندگی ہی لے کے آ جا کہ جو ہو گیا ہے وہ تو مینو شرم حیا نہیں آیا، ہن مینو شرم حیا آیا، مینو معاف کر دے۔ من انفع الادویات الالہاء فی الدعاء، جنیاں دوائیاں نفع بخش نے انہاں سب تو زیادہ نفع بخش دعائی چمٹ کے او فغاں کر کے آنسو بہا کے گوڈے رگڑ کے ہاتھ جوڑ کے دعا کرنا نفع بخش دوائی ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جڑا آدمی اللہ کو نہیں منگدا اللہ اندر تے ناراض ہو جاتا ہے۔ من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، جن دے واسطے اللہ نے دعا دا دروازہ کھول دیتا، وہ سمجھے میرے تے رحم و کرم دے بدلہ دا سایہ ہو گیا۔ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، جدوں آدمی ہاتھ اٹھا کے سوال کردا ہے، دعا کردا ہے، اللہ کہندے نے مینوں شرم آندی کہ میں اپنے بندے دے ہتھاں نوں خالی صفر واپس فرماواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دی جنگ صبح ہونی، رات نو اللہ دی حبیب نے گڑ گڑا کے دعا کیتی اور اللہ کریم نے مومنہ دی مدد واسطے 5000 فرشتے اتارے، دعا دی برکت لا۔ دعا وچ بہت بڑی طاقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة یسأل فیہا اتا یستجاب لکم۔
فرمایا تو اگر اپنی بیماری تو تنگ آ گیا ہے اور 24 گھنٹے پریشان رہنا ہے، لیکن تو اپنے خلاف بد دعا نہیں کرنی کہ اللہ مینوں اس دنیا تو اٹھا لا۔ اگر تیری اولاد تینوں تنگ کر دی ہے تسی انہاں دے خلاف بد دعا نہیں کرنی، اور اگر تیرا کاروبار مندہ پڑ رہا ہے، تیری دکان نہیں چلتی، فیکٹری نہیں چلتی، کوئی گاہک نہیں آندا، تو تنگ ہو کے کہ میری فیکٹری بند ہو جائے، اللہ کر کے مینوں انہوں نے کی نفع دیتا ہے۔ حالات جننے مرضی خراب ہون، تسی اپنے خلاف، اولاد دے خلاف، اپنے مال دے خلاف بد دعا نہیں کر سکتے۔ اور ایک پکی گل یاد رکھو کہ جدوں بھی تسی دعا کرو گے وہ 3 حال تو خالی نہیں ہوئے گی، یا تو مینوان جو تسی مانگ رہے ہو وہ مل جائے گا، یا کوئی مصیبت آن والی تھی اس مصیبت نو رفع کرن واسطے تاڑی دعا دا رخ ادھر کر دے گا تاکہ مصیبت بچ جائے، دعا بعد بھی قبول ہو جائے گی تو کوئی گل نہیں، یا پھر قیامت والے دن ذخیرہ ہو جائے گا۔ اور انسان کہے گا کہ اللہ اینا ٹھیر لگیا نیکیاں دا ہے، کس چیز دا ہے؟ اللہ کریم کہیں گے کہ جڑیاں دعاں تیریاں دنیا سے قبول نہیں ہویاں اے ان دی ذخیرہ بن چکے ثواب ہے۔ حدیث پاک جایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تسی جدوں بھی دعا کرنی ہے یقین رکھ کے دعا کرنی کہ میں لے کے اٹھنا ہے، کدی بھی بد دل نہیں ہونا، ہاتھ نہیں توڑنی، حالات جننے مرضی ٹائٹ ہو جان۔ یوسف علیہ السلام 17 سال دی عمر سی بھائی جان جدوں کنویں میں گرائے گئے، پھر مصر دے بازار میں فروخت کر دیتے گئے، عزیز مصر دے گھر چلے گئے، پھر 7 سال تک جیل کٹی، جدوں 30 سال دی عمر ہو گئی اللہ نے مصر دے تخت اتنے بٹھایا، 80 سال راج کروایا، جڑا غلام بکدا سی بازاراں دے اندر آج اللہ نے مصر دے تخت اتنے براجمان کر دیتا۔ حالات بدلتے رہندے نے، ایک جیسے نہیں رہندے، حالات جننے مرضی خلاف ہو جان تو مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، اللہ غالب ہے ہر چیز اتے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر اتے غالب ہے۔ اس واسطے ہر بندہ اپنے اپنے گھر وچ بیٹھ کے جدوں بھی موقع حالات کے اللہ نال اپنی درخواست ہوا دل دی پڑاس کڈے، وہی ساڈا ملجا ہے، ماوا ہے، مرکز ہے، محور ہے، ان دا کوئی شریک مشیر وزیر ند زد ہے ہی نہیں، کون ہے اس کو سوا؟
حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا دی قبولیت واسطے شرط ہے کہ جڑا دعا مانگ رہا ہوگا رزق حلال ہوئے۔ نمبر 2 صدق مقال ہوئے، سچ بولن والی زبان ہوئے، رزق اندا حلال ہوئے۔ یہ 2 پر نے جڑے دعا نو لگدے نے، اینا پراں نال ہی دعا نے اڈنا ہے۔ اگر پر تیرے مضبوط ہون گے، تینوں پتہ ہوئے گا میں سچ بولنا میرا رزق حلال دا ہے، تیری دعا اٹھا کے عرش تک پہنچان گے۔ 2 پر اتنی دی قوت طاقت ہے، اگر پاری کمزور ہون گے تو دعا کیویں چڑھے گی اوپر، ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر دی دعا بڑی قبول ہوندی ہے۔ یمد یدہ ہے، وہ اپنے ہاتھ لمبے کردا ہے، آہو زاری کردا ہے، رو رو کے دعا کردا ہے مسافر، لیکن آواز آندی ہے مطعموں کا حرام، مشربوں کا حرام، ملبسوں کا حرام، غذی بالحرام، انا یستجاب لذلک۔ اے مسافر، میرے نبی نے بالکل سچ کیا کہ مسافر دی دعا بڑی قبول ہوندی ہے، مگر تیرا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، جڑا لباس تو پہنے یہ بھی حرام ہے، اور تیرا سارا جسم حرام روزی نال پلے ہے، 3-4 من دی لاش بنی ہے، تو یہ سب حرام روزی ہے۔ ان دی موجودگی تیری دعا کس طرح قبول ہوئے؟ ہر بندہ دیکھے کہ میرے کمائی دے طریقے کی نے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ کوئی بندہ بھی قیامت والے دن 4 سوالوں کو نہیں بچ سکے گا۔ جوانی کتھے لگائی، بڑھاپا کتھے خرچ کیتا۔ جوانی بڑھاپے دا سوال، عمر دے 2 حصے کر دیتے گئے، جوانی کیسی تے بڑھاپا کیسا، بڑا فرق۔ تیرے کمان دے طریقے کی سن، پھر کمان دے بعد پیسہ خرچ کتھے کیتا، اور جنہ تیرے کول علم سی دین دا دے مطابق عمل کنا کیتا۔ اے 5 سوال ہر بندے کول ہون گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابہ، ہر نبی دی اللہ نے ایک ایک دعا قبول کر لی۔ رب نے کیا مولو میں دیواں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی مینوں ایسی بادشاہی دے کہ قیامت تک کسی نو ایو جی بادشاہی نصیب نہ ہوئے۔ جدوں میری واری آئی، میرے اللہ نے مینوں کیا میرے سونے رسول تسی بھی دعا مانگ لو، انی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے، میں قیامت والے دن استعمال کراں گا، رب نو کہاں گا کہ میرے رب امت نو معاف۔ اور تو یقین تو باپ ضرور ہے، لیکن تو اپنی اولاد
مہربان نہیں ہے جتنا میرا سونا رسول اپنی امت تے مہربان ہے۔ ہر بندے دے اندر سونے جاری ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ جی کہندے نے کہ دی جنگ کرن واسطے 450 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے تبوک پہنچے، شام دی سرحد تے 30,000 مجاہدین فوج گئی۔ میرے سونے رسول نے اس تبوک دے سفر وچ میرے حق وچ حضرت جابر جی کہندے نے کہ 25 بار دعا کیتی، 25 بار میں گندا رہا، نال میں آمین کہتا رہا۔ نظر اللہ عمران سمع مقالت فواہا ثم ادا کما سمع۔ سونے رسول دی دعا ہے، اللہ اس بندے نو ترو تازہ رکھیں، اللہ اس بندے نو ترو تازہ رکھیں، موت میں باہر رکھیں، خزاں والے موسم تو بچا کے رکھیں، غمیاں والے بدل دور کر دیں، اللہ خوشی کا مقام انہوں نصیب فرمائے۔ جڑا میری حدیث سن کے جویں یاد کیتی تھی اویں اگے جڑا بھی بیان کر دے، قیامت جو بندہ پیدا ہوئے قیامت تک آنے والے ایو جے بندے واسطے میں دعا کرنا، سونا رسول دعا کرتا ہے کہ اللہ دی کانڈ نہ لاویں، منہ کالا نہ کری، ردی دی ہمیشہ بہار رکھیں۔ نبی دی دعا ہے، دعا وچ بہت بڑی طاقت ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی تھی، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسول۔ اللہ میں عمر بول رہا، کیڑا عمر بول رہا ہے جڑا 15 باتاں کیتیاں انہوں نے، 15 گلاں تے رب نے انہاں 15 گلاں نو 15 آیتاں بدل کے قرآن کریم وچ نازل فرمایا کہ جو عمر کہندا ہے میں بھی وہی کہنا۔ اتنی شان والا عمر، 22 لاکھ مربع میل اتے حکومت کرنے والا، ہر شہر اور دیہات وچ اسلامی پرچم لہرانے والا، او عمر بن خطاب کی کہندے نے، اے اللہ مینوں اپنی راہ وچ شہادت نصیب کریں اور میری موت واقع ہوئے تے تیرے سونے رسول دے شہر وچ ہوئے۔ دنیا حیران تھی کہ 22 لاکھ مربع میل اتے حکومت کرنے والا انسان کی کہندا ہے، اور انہاں دی دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ صبح دی نماز پڑھ رہے نے اور مجوسی آیا، انہیں کھنجر مارا، حضرت صاحب زمین تے گر گئے نے، عبد الرحمن بن عوف جی نو اگے کیتا کہ تو نماز پڑھا، پہلی رکعت جو انہوں نے فلک پڑھی، دوسری ناز پڑھی، سلام پھر گیا، اٹھا کے امیر المومنین نو کر لایا ہے، منہ وچ دودھ پا دینے، انسریاں چو نکل گیا۔ ایو جے وقت وچ کہندے نے، اے بیٹے عبداللہ ذا خدی علی الارض، میرے بیٹا میرا سر زمین تے جھکا دے، تیرے باپ کو سر جھکایا نہیں ہو جاندہ، زمین تے میرا ماتھا لگا دے۔
ہو سکتا ہے تیرے باپ عمر دی کوئی کمائی کم نہ کرے، یہی سجدہ اللہ دیا منظور ہو جائے۔ عمر کہہ رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کیا سی اللہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے کہ سارے بندے جہنم میں جان گے مگر ایک بندہ جنتی ہے، وہ نہیں جائے گا جہنم میں، میں سمجھاں گا وہ میں ہی ہاں۔ اور اگر اعلان ہو جائے کہ سارے بندے جنت جان گے ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو میں عمر سمجھاں گا اور میں ہی جہنمی ہوا گا۔ انسان دی زندگی امید اور خوف دے درمیان چلنی چاہیے۔ اللہ نے جتھے جنت بیان کیتی تھے دوزخ دا ذکر کیتا ہے، جتھے دوزخ دا ذکر کیتا ہے جنت دا، تاکہ بین بین رہے، رب کو ڈردا بھی رہے اور نال نال جنت دا حریص بھی رہے، نیکیاں بھی کردا رہے۔ حضرت صاحب کون کہندا سی کہ اللہ دے حبیب مکہ فتح کر لیں گے؟ حالات کیسے سن؟ اور یاد رہے جدوں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چ نکلے تے بیت اللہ وال منہ کر کے فرمایا اے اللہ دے گھر میرا دل نہیں کردا تیرے وچ نکل کے باہر جان واسطے، لیکن میں کی کراں، مینوں رب نے کیا چلے جاؤ تو مدینے پہنچ جاؤ۔ اس سے ملے آیت اتری ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے تاڑے اتے قرآن اتاریا وقت آئے گا میرے سونے رسول کے پھر تسی فاتح بن کے اس مکے سے آؤ گے۔ اس عید 8 سال دے بعد اللہ نے فاتح بنا کے سونے رسول مکے سے داخل فرمایا، اور جنہ لوگوں نے دکھ دیتے تھے انہوں نے سارے کیا کہ جی میں یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نو معاف کر دیتا تھی، لا تثریب علیکم الیوم، میں بھی تانوں معاف کر دوں۔ اللہ والیو واسطہ شام تک ہوندا جائے گا۔ آج دا درس، آج دا جمعہ صرف یہی ہے کہ گڑ گڑا کے منگنا چاہیے رب کولوں، اور خرافاتوں، جٹلیاتوں، فضولیاتوں، لچریاتوں، ڈرامے بازی تو ان ساریاں چیزاں تو دغے فریب دھوکے کولوں دو نمبریاں ہون تو اپنے آپ نو بچا لینا چاہیے تاکہ اللہ دی رحمت دا ورود ہو جائے اور آنے والا وقت پاکستان واسطے اور پوری امت محمدیہ واسطے بہتر تو بہتر ہو جائے۔